اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس الحمدللہ آج ہم نے اس سفر کی 23ویں منزل کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب کرے کہ ہم اسے اس کے اختتام تک پہنچا سکیں، زندگی ہمیں اتنی مہلت دے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو ہم سے قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ہمارے پاس آج 23واں سپارہ ہے جس کا آغاز ہے، اور یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 ہے جو ہمارا آج کا سبق ہے، اور یہ آیت مبارکہ ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَمَا لِيَ اور مجھے کیا ہو گیا ہے، لا أَعْبُدُ الَّذِي کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں، فطرنی جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ پیدا کرنے سے موت تک اور پلٹنے تک ہم سب اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جائیں گے۔ یہ کلام اس شخص کا، اگر آپ کو دھیان ہو تو ہم نے جو پچھلی آیات لی تھی ان پچھلی آیات میں دو معزز لوگوں کا، دو رسولوں کا ذکر کیا گیا تھا جنہیں پھر تیسرے کے ساتھ عزت دی گئی تھی، اور یہ کلام جو ہے یہ اس تیسرے شخص کا ہے۔ وہ نیک بخت شخص جو خدا کے رسولوں کی تکذیب اور تردید اور توہین ہوتی ہوئی جب اس نے دیکھی تو وہ دوڑا ہوا آیا اور اس نے اپنے قوم کو نبیوں کی تابعداری کی رغبت دلائی، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ میں تو اس عمل اور اس عقیدے کا قائل ہو چکا ہوں، اور کہنے لگا کہ میں تو وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہ کہنے لگا کہ بھلا مجھے کیا ہے کہ میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کروں جبکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس نے پیدا کیا ہے، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جمع کا صیغہ ہے، ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں بھی اسی کی طرف جاؤں گا، اور تم اگر اسے نہیں مانتے ہو تو بھی پلٹنا سب کا اسی کی طرف ہے۔ کوئی شخص اسے مانے یا نہ مانے وہ اس کی قدرت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، اور جب ہم اس کی طرف واپس پلٹیں گے تو پھر ہم اپنی برائیوں اور بھلائیوں کے بدلے پا لیں گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ أَأَتَّخِذُ تو کیا میں بنا لوں، من دُونِهِ اس کو چھوڑ کر، آلِهَةً ایسوں کو معبود بنا لوں، ان یردن الرحمن بضرٍ کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچائے، ولا ینقذون اور وہ مجھے بچا بھی نہ سکیں۔ اب دلیل دے رہا ہے کہ اب کیا میں اس رب واحد کو چھوڑ کر جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف مجھے جانا ہے، میں ایسوں کو اپنا معبود بنا لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ مجھے اس کی طرف سے آنے والے نقصان سے بچا بھی نہ سکیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین اور اگر میں ایسا کر لوں تو یقیناً میں تو کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اس آیت مبارکہ کے متعلق قول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اس نے جب اپنی قوم کو خیر کی طرف دعوت بھی دے دی، دلیلیں بھی پیش کر دیں، لیکن قوم کا حال دیکھا کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، تو اس نے اپنا روئے سخن ان دونوں رسولوں کی طرف کر لیا جن کو تقویت دینے کے لیے اس تیسرے کو بھیجا گیا تھا۔ اب اس نے ان کی طرف رخ کر کے کہنے لگا انی آمنت بربکم، بس تم سن لو کہ میں تو سچے دل سے، فاسمعون سن لو کہ میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں ہے کہ یہ بزرگ ابھی اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ تمام کفار ان کے اوپر، یعنی اس وقت کے جو کافر تھے وہ ان پہ پل پڑے اور ان کو بری طرح مارنے لگے۔ تھا کون جو ان کو بچاتا، تو پتھر مارتے مارتے اسی وقت ان کو شہید کر دیا، اور یہ بندہ خدا اور یہ سچے ولی اللہ پتھر کھا رہے تھے لیکن زبان سے یہی کہتے تھے کہ خدایا میری قوم کو ہدایت کر، یہ جانتے نہیں ہیں۔ ابن مسعود کی تفسیر میں ہے، فرماتے ہیں کہ کفار نے ان کو اتنی بری طرح مارا پیٹا کہ مار کر ان کو زمین پہ گرا دیا، اور ان کی پیٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور ان کے پیٹ پر اپنے پاؤں سے ان کے پیٹ کو روندنے لگے، اور اس بری طرح پیٹ کو کچلا کہ آنتیں پخانے کے راستے سے باہر نکل آئیں۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ قیل ادخلوا الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی جو ہی روح بدن کی قید سے آزاد ہوئی تو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوئی، اور قیل ادخلوا الجنہ ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ جب انسان مرے گا نا، مرتا ہے جب کوئی بھی انسان، تو ابھی اس برزخی دنیا میں آپ کو معلوم ہے نا، یہ ہم دنیا میں ہیں، اس کے بعد عالم میں برزخ ہے، موت کے بعد جہاں روحیں رکھی جاتی ہیں،
اور پھر عالم حشر ہوگا جس میں روحیں بدن میں پھر داخل کی جائیں گی اور ان کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا جسم کے ساتھ ہوگا، اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں روح جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لے جائی جاتی ہے۔ متعدد حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ مرنے والے کی روحوں کو آسمان پر چڑھایا جاتا ہے۔ اگر وہ پاکیزہ روح ہوتی ہے تو اس کو مرحبا کہا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ مردود روح ہوتی ہے تو اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے اور اس کو آسمانوں سے واپس نیچے لوٹا دیا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی پیشی نہیں ہوتی۔ تو جب کوئی شخص مرتا ہے اور وہ رضا پہ مرتا ہے تو اس کی روح کو اسی وقت فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا مجدہ سنا دیتے ہیں۔ یہ پہلی پیشی ہی دراصل آگے آنے والی سب پیشیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو عالم برزخ میں اپنے رب کی رضا کا مجدہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے میدان محشر میں بھی سب کچھ آسان ہو جانے کی یہ دلیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو تھے صاحب، جب یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر شہید ہو گئے تو ان کی روح کو عالم برزخ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ قیلت خل الجنہ، تو ان سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا۔ اب جب جنت میں ان کو جانے کی اجازت ملی اور انہوں نے جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے تو یہ ان کی روح جو ہے وہ خوش ہو گئی اپنے اجر ثواب اور عزت کو دیکھ کر۔ پھر ان کے منہ سے نکلا قال یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھ کو بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھ کو عزت والے لوگوں میں سے کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ جو مومن ہوتا ہے نا، یہ بدخواہ نہیں ہوتا، دھوکے باز نہیں ہوتا۔ اب قوم نے ہی اس شخص کو مار مار کر تکلیفیں دے دے کر شہید کر دیا، لیکن مرنے کے بعد اور نعمت نصیب ہونے کے بعد بھی قوم کا خیر خواہ ہی رہا، اور یہ بھی کہتا رہا کہ کاش وہ جان لیتے کہ میرے رب نے مجھ کو بخشا، اور میری قوم کو کاش یہ بات پتہ چل جاتی کہ میری بخشش کیوں ہوئی۔ دیکھیں نا، مرتے تو کبھی کبھی کافر بھی بڑی تکلیفوں کے ساتھ مرتے ہیں، اور مومن بھی کبھی کبھی تکلیفوں کے ساتھ مرتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تکلیف سے مرے تو اس کو جنت مل جائے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی حالت ایمان پر مرے تو اس کو جنت ملتی ہے۔ پھر جس نے جتنی تکلیف اٹھائی ہوتی ہے، جیسی مشقت کی ہوتی ہے، اس کا درجہ بھی اس طرح کے درجے میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ بلکہ میں پڑھ رہی تھی کہ دنیا میں جو شخص دوسرے شخص سے سبحان اللہ ایک مرتبہ زیادہ کہہ دے گا، یعنی جیسے فرض کریں اللہ نصیب کرے کہ آپ نے 1101 مرتبہ کا کہا ہوا ہو اور میرے پاس 1099 مرتبہ ہو، تو آپ جنت میں مجھ سے 2 درجے اوپر ہو جائیں گے۔ اور یہ درجے یعنی اللہ کے پاس ایسا انصاف ہے کہ کسی کے ایک بار کا کہا گیا سبحان اللہ بھی اس کی ضائع نہیں ہوگا، وہ بھی اس کے درجے میں بلندی کا سبب بنے گا۔ تو اب جو زبان سے اللہ کریم کی تعریف کرتے ہیں اور جنت کے درجے حاصل کر لیتے ہیں، پھر ان لوگوں سے وہ لوگ یقیناً زیادہ اعلیٰ افضل ہیں جو جسمانی طور پر تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مشکلیں اور پریشانیاں اللہ کی راہ میں جھیل لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے درجات کو بلندی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ، یہ جو صاحب تھے، انہوں نے اسی طرح تکلیف اٹھائی، مصیبت اٹھائی۔ دیکھیں میں اکثر حضرت بلال کا، حضرت صہیب رومی کا، ان سب جیالوں کا ذکر میں سنتی پڑھتی تو میں اکثر سوچتی تھی کہ انسانی جسم کی تکلیف برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، اور اس سے آگے جس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کو سہا کیسے جاتا ہوگا۔ تو یہ بات کسی نے حضرت بلال سے پوچھی تھی کہ آپ کو جب وہ اس کوئلوں پر لٹا دیتے تھے اور آپ کو گرم پتھروں پر گھسیٹتے تھے اور آپ کو پیاسا رکھتے تھے سارا دن اور ساری رات مارتے تھے، تو اس وقت آپ یہ سب کچھ کیسے سہ لیتے تھے؟ حضرت بلال نے فرمایا میری روح اللہ کے پاس مطمئن ہوتی تھی، اور میں اپنے جسم کو وہ صرف میرے جسم کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور میری روح اپنے رب کے پاس مطمئن ہوتی تھی، اور میں اپنے جسم کو کپڑے کی طرح پٹتا ہوا دیکھتا رہتا تھا۔ جیسے کپڑے کو آپ ڈنڈا مارتے رہتے ہیں نا، تو کپڑے کو تو کوئی احساس نہیں ہوتا، تو فرماتے ہیں اسی طرح میری روح میرے رب کے پاس ایک چین میں ہوتی تھی۔ یعنی اب یہ جس پہ گزرتی ہے بات سمجھ تو اسی کو آتی ہے، لیکن اتنی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانا دیکھنے میں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اس خارزار میں قدم رکھ دیتا ہے تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کی کتنی ہمت ہے، تو وہ فرماتا تو ہے کہ ہمت سے زیادہ کسی کو آزماتا نہیں ہے۔ تو یہ جو صاحب تھے ان کی وفات بھی ہو گئی، اور انہوں نے مرنے کے بعد اللہ نے جو ان کا اکرام کیا
تو ان کو اس چیز کی حسرت بھی ہوئی کہ کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھ کو وجعلنا من المکرمین، اس نے مجھ کو عزت والے لوگوں میں سے کر دیا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی قوم کو تبلیغ دین کے لیے جاؤں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں قتل کر دیں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو مجھ سے اس قدر محبت اور اتنی عقیدت کرتے ہیں کہ اگر میں سویا ہوا ہوں اور انہیں کوئی ضروری سے ضروری کام بھی ہو تو مجھے جگائیں گے بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر جائیے۔ یہ چلے، جب یہ لات و عزا کے بتوں کے پاس سے گزرے نا تو کہنے لگے اب تمہاری شامت آئی۔ یہ بات سن کر پورے کا پورا قبیلہ بنو ثقیف، یعنی ان کا پورا قبیلہ، ثقفی تھے نا عروہ بن مسعود ثقفی، ان کا پورا قبیلہ بگڑ گیا۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، تم ان بتوں کو چھوڑو، لات اور عزا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسلام قبول کرو، سلامتی حاصل ہو جائے گی۔ اے میری قوم کے لوگوں، یقین مانو کہ بتوں کی کوئی حقیقت نہیں، ساری بھلائی اسلام ہی میں ہے۔ ابھی صرف 3 مرتبہ ہی اس کلمے کو انہوں نے دہرایا تھا کہ کسی بدبخت نے دور سے ایک تیر ایسا نشانہ باندھ کے چلایا کہ شہ رگ پہ لگا اور آپ اسی وقت شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ان کا ایسا ہی حال ہے جیسے سورہ یاسین والے کا تھا، جس نے کہا تھا کاش میری قوم میری مغفرت اور عزت کو جان لیتی۔ اور بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت کعب احبار کے پاس جب حضرت حبیب بن زید بن عاصم کا ذکر کیا گیا، یہ قبیلہ بنو نجار سے تھے، یہ وہی حبیب نجار ہیں جن کو جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب نے، یہ وہ بدبخت تھا نا جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف پھر جہاد کیا گیا تھا، اس بدبخت نے حبیب نجار کو شہید کیا۔ آپ نے فرمایا حضرت کعب احبار کے پاس جب ذکر کیا گیا نا حضرت حبیب نجار کا، تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ حبیب بھی اس حبیب ہی کی طرح تھے جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے۔ ان سے اس کذاب نے، یعنی یہ جو حبیب نجار تھے نا، ان کو یہ مسلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہو رہی تھی نا تو حبیب نجار ان کی اس بدبخت کے فوجیوں کی قید میں آ گئے، تو ان کو قید کر کے مسلمہ کذاب کے سامنے لایا گیا، تو اس نے حضور کے بارے میں دریافت کیا۔ جب اس نے پوچھا حضور کے بارے میں تو آپ نے فرمایا بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کیا تو میری نسبت بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب حبیب نجار اس کے فوجیوں کے نرغے میں کھڑے تھے، غیرت ایمانی دیکھیں۔ فرمایا تو کیا بکواس کرتا ہے، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہنے لگے ہاں۔ اس نے مسلمہ کذاب نے پوچھا میری رسالت کے متعلق گواہی دیتے ہو؟ کہنے لگا فرمانے لگے تو کیا بکواس کرتا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ پھر اس نے 3 دفعہ پوچھا تو پھر اس نے کہا اچھا جب میں تجھ سے محمد کی رسالت کا پوچھوں تو تجھے سنائی دے، اور جب میں تجھ سے اپنی رسالت کی گواہی مانگوں تو تو بہرا ہو جائے اور کہے کہ میں نہیں سنتا۔ پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے پھر پوچھا حضرت حبیب نجار سے، پھر پوچھا کہ کیا مجھے رسول مانتا ہے؟ تو فرمایا تو کیا بکواس کرتا ہے۔ جب یہ کہا تو اس بدبخت نے آپ کے ایک بازو کٹوا دیا۔ پھر پوچھا، پھر آپ نے انکار کیا، اس نے دوسرا بازو کٹوا دیا، پھر دونوں ٹانگیں کٹوائیں، ایک عضو جسم کا ایک جوڑ کٹوا دیا، اور وہ کٹواتا جاتا تھا اور یہ اس کی رسالت کا انکار کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ حبیب نجار ہیں جن کا ذکر حضرت کیا گیا حضرت کعب احبار کے پاس، تو فرمایا یہ ویسے ہی حبیب ہیں جیسے کہ حبیب کا ذکر یاسین شریف میں آیا ہے۔ جب اللہ کے ولیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے نا، کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری ان سے جنگ ہے، جو میرے ولی کے ساتھ جنگ کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے جب اللہ کسی کے ساتھ جنگ کرے تو پھر وہ جیت تو نہیں نہ سکتا، اللہ کے مقابلے پر کھڑا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو فرماتا ہے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، وما انزلنا ما نافیہ ہے، وما انزلنا اور ہم نے نہیں نازل کیا علی قومہ اس کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا منزلین اور ہم نازل کرنے والے تھے بھی نہیں۔ یعنی جب اس قوم کی تباہی کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ پاک نے اپنا غضب نازل کیا اور سارے کے سارے غارت کر دیے گئے، لیکن یہ غضب برباد کرنے کے لیے نہ تو کوئی لشکر آسمان سے اترا، نہ ہی کوئی خاص اہتمام کرنا پڑا،
بلکہ ایسے ہوا کہ جبرائیل امین آئے اور اس شہر کے دروازے کی چوکھٹ کے پاس کھڑے ہو کر بس ایک آواز لگائی۔ آپ کی آواز کی وہ جو شدت تھی نا، یوں سمجھیں کہ اس کی جو اس آواز نے جو فریکوینسی کریٹ کی وہ اتنی شدید تھی کہ اس سے شہر والوں کے دل پھٹ گئے اور ان کی روحیں پرواز کر گئیں۔ تو اللہ کو تو کوئی کام دشوار بھی نہیں ہے، جب ارادہ فرما لے تو بس صرف اس کا کن ہی کہنا کافی ہوتا ہے۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ھم خامدون، فرماتا ہے وہ تو بس صرف ایک زور کی چیخ تھی، فاذا ھم خامدون، تو یکا یک وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حجت تو پوری کرتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت کے رستوں کی طرف بلا رہا ہوتا ہے تو کوئی کسر چھوڑتا نہیں ہے، لیکن پھر بندوں کا حال یہ ہے کہ یا حسرتاً علی العباد، بندوں پر افسوس ہے، ما یاتیہم من رسول، کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا نہیں، الا مگر یہ کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا اور اس کا مذاق بنا لیا۔ یعنی بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس جب بھی کبھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹھا بنایا۔ کل یہ اپنے اوپر کیسے نادم ہوں گے اور بار بار کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے تو اپنا برا خود ہی کیا ہے۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گے پھر ہاتھوں کو ملیں گے کہ انہوں نے کیوں رسولوں کو جھٹلایا اور کیوں اللہ کے فرمان کے خلاف کیا۔ اور دنیا میں تو ان کا حال یہی تھا کہ جب کبھی کوئی آتا تھا تو اس کی بے ادبی اور توہین کرتے تھے، اور یہ بات بھول جاتے تھے کہ اس سے پہلے بھی زمین پر کتنی ہی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے نبیوں کی شان میں گستاخی کی، بالآخر اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ کریم و مہربان، یہ گستاخی ایسی بدبخت چیز ہے کہ یہ بندے کی جان اور ایمان دونوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ باادب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ادب والے رستوں کا مسافر ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ جو آپ نے آج کی آیات سنی ہے، ان میں دو باتیں آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حق کسی کا شہید ہو جانا یا کسی کے خاندان کے شہید ہو جانا حق کے کمزور ہونے کی گواہی نہیں ہوتا، بلکہ حق اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ظہور پوری نسل مٹا دی جائے پھر بھی اس نسل کا پیغام آخری نسل تک پہنچنے کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ یہی حق کی شان ہے۔ لوگ اپنی باتوں کو، اپنی روایتوں کو اپنے خاندانوں، اپنی اولادوں، بیٹوں کے ساتھ آگے چلاتے ہیں، اور حق کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی کے کندھوں پر رکھے آخرت تک، آگے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو جو شخص حق کا رستہ پکڑ لیتا ہے بس اسے اللہ کے سوا پھر کسی اور کی طرف نگاہ رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ کہ جب بندے کی حد ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے تو بس ایک پل کی بات ہوتی ہے، اس سے اگلا لمحہ میسر نہیں ہوتا۔ واحدۃ فاذا ھم خامدون، تو بس ایک چیخ ہی تھی کہ وہ سب یکا یک بجھ کر رہ گئے۔ اللہ کریم و مہربان ہم کو سنی گئی باتوں کو یاد رکھنے کی۔ جو قرآن میں واقعات آتے ہیں نا، تسلسل سے آتے ہیں اور تواتر سے آتے ہیں، تو یہ صرف کہانیاں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو بار بار دہرا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اسی مرض کا شکار ہے، اور ان کو بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اس گناہ سے توبہ کرو اور اس غلاظت سے نکلو اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، تاکہ پچھلوں کی طرح پھنس نہ جاؤ، پکڑے نہ جاؤ اور عذابوں میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اللہ کریم اور مہربان ہم سب کو سنی گئی باتوں کو یاد رکھنے، پھیلانے، سمجھنے اور سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔